دو دور ہیں امام مہدی کے، دور اول اور دور دویم، اور پھر بیچ میں یہ وقت ہے غیبت کا۔ جو پہلا دور امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے وہ گزر گیا۔ When did all the saints pledge allegiance to Imam Mahdi alayhi salatu wassalam? Pledge allegiance to Imam Mahdi alayhi salatu wassalam. This has never happened. It will happen in future, but it has not happened in the past. Because Imam Mahdi has two phases of his appointment in this world. In the phase one, Imam Mahdi stays with us and we do not know that he is Imam Mahdi. But he enlightens our hearts. He teaches us spirituality. He enlightens our heart. He connects our hearts with God. And when he has prepared a good number of people who can carry the message of Imam Mahdi then disappears and goes into some kind of hiding and waiting for the next phase. Now we are in the middle of two phases. One phase of Imam Mahdi alayhi salatu wasalam has already passed, and we are the product of phase number one. And in this time between two phases, our job is to connect people, phase one to phase two, to make a bridge between the two phases, and let people know this is ta'aleem of Imam Mahdi alayhi salatu wassalam, and we have been ordained, delegated by Imam Mahdi alayhi salatu wassalam himself. Come and obtain this knowledge so that we prepare you for the next phase of Imam Mahdi alayhi salatu wassalam. دو دور ہیں امام مہدی کے، دور اول اور دور دویم، اور پھر بیچ میں یہ وقت ہے غیبت کا۔ جو پہلا دور امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے وہ گزر گیا۔ اس دور میں کیا ہوا؟ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی تعلیم کو متعارف کرایا، ذات کو نہیں۔ دوسرے دور میں ذات متعارف ہوگی۔ پہلے دور میں امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو فیض دیا تاکہ لوگ پہچانیں۔ فیض دینے کے بعد لوگوں نے پہچانا، کچھ لوگوں کو تیار کیا کہ یہ اس مشن کو آگے لے کے چلیں گے اور لوگوں کو نیکسٹ فیز کے لیے تیار کریں گے۔ ایک موقع پر سرکار گوھر شاہی نے فرمایا کہ اللہ قسم، ہم تمہیں نہ اللہ کے لیے تیار کر رہے ہیں، نہ تم کو جنت کے لیے تیار کر رہے ہیں، ہم تم کو امام مہدی علیہ السلام کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ تو امام مہدی علیہ السلام کے لیے جن کو تیار کیا، اب لوگ پوچھتے ہیں کیا نام ہے ان کے ناموں سے نہیں ہے، دیکھ لو کون کون جو ہے ان کی تیاری میں لگا ہوا ہے اور کون اپنے گھر پہ بیٹھا ہوا ہے۔ بھائی جس کو تیار کیا وہ لگا ہوا ہے نا، اور جس کو نہیں کیا تیار وہ امام مہدی کی غیبت کے بعد دنیا داری میں لگ گیا، پیسہ بنانے میں لگ گیا، دنیا داری میں لگ گئے۔ ایسے دنیا داری میں لگے ظاہر شاہ کہ جیسے انہوں نے کبھی سرکار کو جانا ہی نہیں تھا، ایسے دنیا داری میں لگ گئے، بھول بھال گئے کہ چلو جی وہ معاذ اللہ وہ قصہ ماضی تھا، بس ایک ہم جاتے تھے روزانہ اور یہ، ہاں جب آئیں گے تو پھر دیکھی جائے گی۔ تو یہ وہ لوگ تھے جن کو کچھ نہیں ملا، اور اگر ملا بھی تھا تو ضائع ہو گیا۔ کیوں ضائع ہو گیا؟ غلط لوگوں کے ہتھے چڑھ گئے۔ یہ جو صحبت ہے یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ اچھا وہ صحبت جو اچھی والی ہوتی ہے اس کا تو صرف ذکر ہوتا ہے، جیسے ولیوں کی، ابے ولی کہاں بٹھاتے ہیں اپنے پاس جو ولیوں کی صحبت؟ تو صحبت جو ہے صرف بری ملتی ہے، اچھی صحبت کا تو صرف نام ہے۔ اچھی صحبت کہاں ملتی ہے لوگوں کو؟ سرکار کی بارگاہ سے اٹھ کے جاتے، حق تلاش کر کے جاتے، اپنے محلے میں جاتے ہیں، وہاں کے لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے، وہ 10 باتیں ان کو سنا کے پھر دماغ خراب کر دیتے۔ اسی طرح ہماری تنظیم میں ہوتا، سرکار کے ماننے والے ہم کو کسی محفل میں ٹکرا جاتے، ہم 2-2.5 گھنٹے لگا کے ان پہ سرکار کا رنگ چڑھاتے، وہ واپس جو ہے وہ عہدیداروں کے پاس جاتے، وہ کہتے ہیں بھائی یہ کیا بکواس سن کے آ گئے تم،
وہ سارا ان کے اوپر جو محنت ہم نے کی ہوتی وہ سارے تیل ہو جاتے. تو مشہور تو ہو گئی ہے کہ صحبت بڑی اچھی چیز ہوتی ہے، لیکن ولیوں کی صحبت ملی کسے؟ صرف برے لوگوں کی صحبت ملی. تو بھائی ولی کہاں بٹھاتا ہے اپنے پاس؟ کون کہتا ہے جی میں ولیوں کی صحبت میں بیٹھتا ہوں؟ کہاں بٹھاتے ہیں وہ؟ یہ جو گمگول شریف والے تھے، ہاتھ میں ڈنڈا پکڑ کے سلام کرتے تھے. وہ لوگ ہاتھ نہیں ملاتے تھے، ڈنڈا پکڑتے تھے، ڈنڈا، اور ماں بہن کی گالی دیتے تھے. کسی میں دم نہیں تھا کہ جا کے گھمگول شریف کامل شریعت کو بولے کہ تو گالی کیوں دے رہا ہے. کامل شریعت یہ ہماری قوم، میں نے کہا نا، منافق ہے، منافق قوم ہے. بس گالی پکڑ لی، ارے اس نے یہ کیوں کہا. تم پڑھو نہج البلاغہ، نہج البلاغہ پڑھو، وہاں پر دیکھو کہ طرز تخاطب کیا ہے. نہج البلاغہ میں جو عرب قوم کا بولنے کا طریقہ تھا، تم نہج البلاغہ پڑھ کے دیکھو، تمہیں پتہ چلے گا کیا انداز تھا بولنے کا. ابے او بڈھے، اے وہ شخص جس کی کمر کبڑی ہے، جس کی بیٹی بھاگ گئی تھی، یہ مخاطب کرنے کا انداز ہے. کتابیں پڑھو پتہ چلے تمہیں. یہ لوگ، ان کی گفتگو کا طریقہ ہے. تعارف کیسے کرائیں گے؟ ارے یہ وہ بڈھا ہے جس کی کمر ٹیڑھی ہے، جس کی بیوی کی جو ناک ہے وہ چھوٹی ہے، جس کی بیٹی جو ہے وہ کالی ہے. یہ تعارف کرانے کا طریقہ ہے. بتائیے. اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. اب اگر ایسے ہم دیکھ رہے ہیں نا پریکٹیکل، اب جیسے اب گزرتے ہوئے اب جے ڈی سامنے آ گیا، او لو یہ دیکھو یہ جے ڈی ہے، اس کی ٹانگ خراب تھی، اس کے گال میں وہ ہے، اس کی بیٹی بھاگ گئی تھی. یہ طریقہ ہے ان عربوں کے تعارف کرانے کا لوگوں کے. اس نے میرے پیسے چوری کیے تھے، یہ تعارف کرانے کا طریقہ ہے ان کا. اچھا اب وہ بیچارے نے کچھ بھی نہیں کیا، اپنی طرف سے بہتان لگائیں گے، اس نے ایسا کیا تھا، پھر یوں ہوا، پھر ایسا ہوا، پھر ویسا ہوا. انسان کہاں ہے یہ؟ ایک حدیث امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام بڑی خطرناک ہے. امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عرب مجھ سے ہیں، میں عرب سے نہیں ہوں. پھر کہا کہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو جسم ہوگا وہ اسرائیلی ہوگا، اور ان کا جو لون ہوگا، لون عربی میں کہتے ہیں رنگت کو، اور ان کا جو رنگ ہوگا وہ عربی ہوگا. تو اب آپ دیکھیں امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام لمبے تڑنگے ہیں. ہم نے تو وقت گزارا ہے نا بھائی، ہم نے خاص وقت بھی گزارا ہے. ہم نے وہ وقت بھی گزارا ہے جب ہمیں پتہ ہے کہ سامنے جو تشریف فرما ہیں وہ سرکار نہیں ہیں. جیسے ایک واقعہ ہوا میرے ساتھ، میرا خیال ہے کہ یہ بات ہے 2001 مئی کا منتھ تھا، ان دا منتھ آف مئی. تو کینیڈا سے لوگوں نے آنا تھا، وینکوور سے. تو سرکار تشریف لے گئے واشنگٹن اسٹیٹ کے بالکل بارڈر والے ایک ٹاؤن میں، بیلنگہیم. وہ بالکل واشنگٹن اسٹیٹ اور برٹش کولمبیا کے بارڈر کے بالکل ساتھ ہے، بالکل ساتھ، یعنی یوں سمجھ لو کہ 1-2 مائل کے فاصلے پر. وہاں چلے گئے. تو وہاں ایک دن سرکار اپنے کمرے سے نکل کے آئے، اور سرکار نے، کیونکہ میں بعد میں پہنچا، تو سرکار کمرے سے نکل کے آئے. سرکار نے مجھ سے کہا کہ استاد تمہارا کمرہ کہاں ہے؟ میں نے کہا سرکار وہ سامنے ہے. فرمایا نہیں، یہ جو میرے برابر والا کمرہ ہے نا یہ تم لو. تو خیر وہاں پھر میں نے کسی کو کہا کہ یہ میں یہاں آتا ہوں، تم وہاں چلے جاؤ. ہو گئے. فرمایا کہ تم اس کمرے میں آ جاؤ. تو اب وہ میں اس کمرے میں شفٹ ہو گیا، بالکل سرکار کے برابر. شام کو مجھے سرکار نے بلایا کہ چلو آؤ تم سے کوئی بات کرنی. میں گیا. اب چونکہ برابر کمرہ تھا تو بس 5 سیکنڈ میں ہی پہنچ گیا. تو پھر سرکار نے فرمایا اچھا تم آ گئے ہو برابر میں. جی سرکار. تو
فرمایا کہ تم کمرے میں اسی کمرے میں رہنا اور بار بار آ کے مجھے دیکھتے رہنا، ہر آدھے گھنٹے بعد مجھے دیکھتے رہنا۔ اب کیا ہوا کہ وہی رات کو کوئی 11:15 بجے کے قریب میں اپنے کمرے کے باہر بیٹھا ہوا، گرمی تھی، باہر بیٹھا ہوا تھا، وہ سرکار باہر تشریف لائے اور مجھے کہنے لگے کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اچھا، جب باہر تشریف لائے تو اس وقت ہی جو مجھے تھوڑی سی پریشانی ہو گئی کہ یہ سرکار کا قد چھوٹا کیوں ہو گیا ہے، کیونکہ اس سرکار کا قد ذرا چھوٹا لگ رہا اور جو یعنی سرکار کا جو انداز چلنے کا، اٹھنے بیٹھنے کا تھا، وہ قلب کو جو ہے میچ نہیں کر رہا۔ آپ تو اسی میں کھوئے ہوئے ہو نا، ذکر قلب کی کسوٹی میں دوسری بات کر رہا ہوں۔ اب جو وجود کا عکس قلب میں ہے وہ سامنے ہوگا تو وہ ویریفیکیشن ہوگی، اب وہ ہو نہیں رہی، تو میں پریشان کہ یار یہ کیا ماجرا ہے۔ خیر تشریف لے آئے، کہنے لگے کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تو میں نے عرض کیا کہ میں ایسے بیٹھا ہوں سرکار۔ فرمایا نہیں، تم کو یہاں کمرہ نہیں لینا چاہیے، یہاں سے کہیں اور چلے جاؤ۔ تو میں نے جی بس جی کہا اور چکر لگایا اور چلے گئے۔ خیر میں تو بیٹھا رہا، مجھے یہ تو اندازہ تھا کہ ابھی سرکار نہیں ہے، کوئی اور ہے، تو ابھی تو مجھے نہیں بلائیں گے لیکن میں بیٹھا رہا۔ لیکن کوئی صبح کے 6 سوا 6 بجے سرکار کی جو ہے آواز آئی، سرکار کی آواز آئی تو سرکار کا ایک اسٹائل ہے، یعنی ہلکا سا پہلے گلا صاف کرنے کا یوں کر کے، ہے نا، تو اس طرح سرکار نے جو ہے گلا صاف کیا، فوراً میرے قلب کو اطمینان محسوس ہوا۔ میں نے کہا سرکار واپس آ گئے۔ تو میں جب گیا، جی سرکار کوئی چیز چاہیے؟ سرکار نے فرمایا اندر آ جاؤ۔ اندر آ گئے، سرکار نے فرمایا سب خیر تھی؟ میں نے جی سرکار، کوئی مسئلہ تو نہیں تھا؟ میں نہیں سرکار، بس وہ ذرا سا چھوٹا قد تھا تو وہ تشریف لائے تھے باہر، مجھ سے جو ہے وہ بڑی سختی سے پیش آئے، کہنے لگے کہ تم یہاں کیوں بیٹھے ہو، دوسرا کمرہ لو جا کے۔ سرکار نے فرمایا اچھا تو تم نے کیا کہا؟ سرکار میں نے کچھ نہیں کہا، خاموش رہا۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ آپ نہیں ہیں، اس لیے میں خاموش رہا۔ میں نے کہا کیا بولوں؟ فرمایا اچھا لیکن تم جانا نہیں یہاں سے۔ اب یہ تیاریاں تھیں غیبت میں جانے کی، تصویروں میں ہے، وہ جو بیلنگھم کا پروگرام ہے آپ وہ دیکھیں، وہ سرکار تھوڑی ہیں۔ پوجا پاٹ کرتے رہے جنت مل رہی ہے تو جڑا رب ملتا وہ دستا بس ٹھیک ہے۔ بہت سارے TV, the place